होस्ट नेहा मरियम आप सबको वेलकम करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरा होगा और क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या मसरूफियात रहीं, इसके बारे में हमसे शेयर कीजिए हमारे पेज पर। इसके अलावा हमेशा की तरह जैसे हमारे साथ होते हैं हमारे गेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट इब्ने कशीर साहब, आइए उनकी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? पूरे एक हफ्ते बाद हमारी मुलाकात होती है और इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है कि बस जब आप यहाँ स्टूडियो में बैठे होते हैं जब भी मैं आपसे सलाम दुआ कर पाती हूँ। बस ऐसे ही होता है, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, वक्त की रफ्तार बढ़ गई है ज़माने के साथ। ऐसा लगता है जैसे बस मैं अभी उठ के गया हूँ और भी आपके साथ हूँ, बिल्कुल बीच में हफ्ता गुजर गया। और फिर आप यहाँ तक आने में आपको आज कोई परेशानी तो नहीं, या सुबह जैसे हालात रहे हैं, बस क्या कहें उसके बारे में? बस अब उसके लिए यही है, अगर कोई हमारे साहिबान अख्तियार अरबाब इख्तियार सुनते हों तो सुने, बस इब्ने मरियम हुआ करे, कोई मेरे दर्द की दवा करे कोई। अभी हालात ऐसे हैं कि क्या किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह जब हम निकलते हैं अपने घरों से, मतलब उस टाइम ऐसा होता है 8 बजे के बाद का कि लोग अपने ऑफिस की तरफ, जॉब की तरफ जा रहे होते हैं और अचानक बीच में ऐसा कुछ हालात हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। वही ना, अब तो नया रिवाज ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पेट्रोल पंप बंद होना। पेट्रोल पंप बंद होने से खुसूसन बड़ी गाड़ियों वाले तो शायद इतना परेशानी होती है क्योंकि वो पैसे वाले लोग होते हैं, उन्होंने टैंकी फुल कराई होती है आमतौर पर। तो लेकिन जो आप तो मरते कौन है, वो अखबार कौन होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले, खासकर छोटी गाड़ियों वाले। बड़ी परेशानी होती है उन लोगों के लिए, बड़ी देखते हैं फैमिली के साथ अकेले ये वो वालों में बड़ी परेशानी होती है। बंदा हमारे हाल पर उस मुल्क पर रहम करे। बिल्कुल, और मोटरसाइकिल सबसे सस्ती सवारी है और जाहिर है वही लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर खुदारा बस मुल्क पर रहम करे। आज हमारे कायद की बरसी भी है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है, और जिस तरह के आज हालात हैं कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि कायद आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए बिल्कुल भी। असल में लफ्ज़ इसकी ये सादा सी वजाहत नहीं हो सकती है कि 11 सितंबर 1948 को उस कौम को यतीम करके चले गए। बिल्कुल सही है, पूरी कौम यतीम हो गई। अब बस अभी मैं कोई गोद दे लेता तो बेहतर था, कोई मिलता ही नहीं है, जो भी है बस वो खुदा ही हाफिज। अब तो बस जो आता है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए, या तो हुकूमत में आता है, अपना खर्चा पानी पूरा किया, अपनी ज़रूरियात पूरी की, मसलतों को शिकार हो जाते हैं, मसलतों को शिकार हो जाते हैं। आए दिन हालात हम सभी को बताएं किसकी चलती है, क्या होता है, सब कौन असर रसूख वाले लोग हैं। खैर ये सब हालात तो चलते रहते हैं। तो बस है, लेकिन बस अल्लाह करे कि भी हालात का कहीं इख्तिताम हो जाए तो बेहतर है। अभी लोग बस अब और नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत वो एक प्रोग्राम है उसका तो और इस्तेमाल है, उसी एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री पर होता है कहीं पर कोई इंडियन चैनल पर, उसका वो नाम है कि बस अब दुख और नहीं। हम इस बार कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कहने के मजबूर हैं कि बस अब दुख और नहीं। हम तंग आ गए हैं सब के सब, हर कोई कहाँ तक जाके बात बनेगी, खत्म हो गई। बस यही दुआ करते हैं हम सब कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला बिल्कुल अमन और अमान का गहवारा बनाए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। तो अब बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, हम चलते हैं अपने शो के फॉर्मेट की तरफ। बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है हमें हमेशा की तरह, जैसे मैं मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ ताकि इब्ने कशीर साहब की भी थोड़ी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हौसला अफजाई थोड़ी एप्रिसिएशन जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल, उसकी लगन बढ़ जाती है, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, उसको अच्छा लगता है। और ये एक बड़ा सराहना एप्रिसिएशन जो है वो एक बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि आर्टिस्टों के लिए उसकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हर दफ़ा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ फेसबुक पर हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और सर को मेल्स भी बहुत आती रहती हैं, सर का कांटेक्ट होता रहता है बहुत सारे लोगों से। तो उन्हीं में से कुछ लोगों का हमने डेटा सिलेक्ट करा है। ज़ाहिर है हम सबका तो एक ही साथ में नहीं निपटा सकते, तो आप मायूस मत हो, हम हमारे इसमें लिस्ट हमने पूरी मेंटेन की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके ही हम थोड़े थोड़े करके सर से सबके बारे में पता करेंगे। हो सकता है इस दफ़ा क्या कहते हैं किसी न किसी किसी का नाम इसमें से निकल आए, तो मायूस मत हुआ करें।
اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہا کریں ہمارے پیج پر جو کہ ہے www.facebook.com/thelifetv.tv پہ. ابھی سر سب سے پہلا میرے پاس جو نام آیا ہے وہ ہے افشاں مسعود کا. افشاں مسعود نام ہے ان کا, اور اس کے علاوہ ان کی تاریخ پیدائش ہے 14 مئی 1986. لاہور کی رہائش ہے ان کی, اور صبح 11 بجے کا ٹائم. انہوں نے کیا کیا پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی, دوسرا کہ شادی فیملی میں ہوگی یا پھر فیملی سے باہر ہوگی, اور ایک شادی کے بعد کی لائف کا پوچھا ہے کہ کس طرح کی گزرے گی, اور کنٹری میں ہوگی یا کنٹری سے باہر ہوگی. تو یہ ان کا جو تعلیم مالک ستارہ ہے جو پارلیمنٹ گھر میں, اور اس کے ساتھ ساتویں گھر کا مالک پانچویں گھر میں ہے. اب ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں تو شادی کے حوالے سے کوئی میں اتنی اچھی پوزیشن کا مطلب ذکر نہیں کر سکتا ہوں شادی کے حوالے سے, لیکن یہ کہ اپنی زندگی میں سماجی اور انتظامی سطح پر یہ کوئی بہت اچھی پوزیشن کی حامل ہوں گی. اچھا. کوئی انتظامی عہدہ ان کے ہاتھ میں آئے گا یا حیثیت ان کے ہاتھ میں ہوگی جس کے بل پر یہ بہت سے لوگوں میں راج کریں گی. اچھا, جو لوگ لوگوں میں راج کرتے ہیں کئی دفعہ وہ خود گھر میں راج نہیں کر سکتے. اچھا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہی کیفیت مجھے ان کی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ایک اچھی بھلی بہت زبردست آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ اس ٹائپ کے ہیں کہ جس کو خصوصیت کے ساتھ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ایک دفعہ کسی اور کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کا جو وینس ہے وہ شرف یافتہ ہے, شرف ایگزالٹیڈ ہے. تو کافی حد تک ہم یہ کہنے میں بجانے میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر رقص پر عبور ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لازماً مطلب انتظامی کسی اچھی پوزیشن میں اور پہنچیں گی. اچھا, شادی ان کی ملک میں ہوگی ملک سے باہر؟ اس کا فوری تعین کرنے کے لیے تو مجھے کافی دیر تک اس پر غور کرنا پڑتا ہے. ایک لمحے میں اس کا تعین ہونا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی کے بعد ان کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ ایک مطلب مالی لحاظ سے خوشحال اور ایک اچھی پوزیشن کا حامل ہوگا. صحیح ہے, یہ بات بھی لڑکیوں کے لیے بہت اچھی ہے. باقی ان کی مخالف بہت ہوتے ہیں, ان کی دشمنیاں, ان کی مخالفتیں بہت ہیں. صاف ظاہر جس عہدے جس مقام پہ جب پہنچیں گی یا ابھی بھی شاید ہوں تو ایسے میں حاصل پیدا ہو جاتے ہیں. جب حاصل پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسا تو ہوتا ہی ہے. بالکل. تو یہ کیفیت ہے. اس کے بعد شادی کا ان کے لیے جو ٹائم آئے گا وہ کب تک آئے گا ہم دیکھتے ہیں. اندازاً قریب ترین ٹائم کا میرے نصیب ہوگا. ویسے اگر ہم اس حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ ان کی شادی کب ہوگی تو ویسے تو یہ فارمولہ جو ہے, فارمولے کے حساب سے تو ان کی شادی بہت لیٹ محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ عقلی طور پر تسلیم نہیں ہو پاتی کہ اتنی دیر کیوں ہوگی. تو ویسے ایک چانس ہے ان کا جو قریب ترین چانس انہیں مہیا ہوگا جس میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کی شادی کے لیے بھرپور اسباب بن جائیں گے تو وہ ہے 2018 کے آس پاس. اچھا. 5 سال بعد 5 سال تک. اچھا, خاندان کے اندر یا خاندان سے باہر کا بھی پوچھا ہے انہوں نے. اس کو فوری طور پر اس میں ایسی چونکہ وہ خانہ خالی ہے, وہ خانہ یعنی کہ وہ غیر اہم ہے ان کی زندگی میں. شادی کا جو خانہ ہوگا وہ آئندہ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھے گا کیونکہ اس میں کوئی ستارہ نہیں ہے. اس میں کوئی سیارہ موجود نہیں ہے. جو خانہ خالی ہوتا ہے وہ زندگی کے امور پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے شادی چاہے جیسے بھی ہوگی, شادی ان کے لیے ان کی پوری زندگی کے معاملات کے لیے ایک ضمنی چیز ہوگی. ضمنی چیز ہوگی. مرکزی چیز ان کا ہوگا ان کا والد, ان کے عہدہ, ان کی سماجی معاملات, ان کی NGOs, ان کے دوستیاں, تعلقات وغیرہ جو مطلب جس سطح کے بھی ہوں,
یہ سب ان کی اہمیت کیوں کہ اس کے علاوہ ان کے اہمیت کے سب سے بڑا جو خانہ ہے وہ ہے سوشل ایکٹیویٹیز کافی زیادہ، سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی اور انتظامی معاملات بھی زیادہ ہوں گے. کسی سرکاری عہدے کی زیادہ نشاندہی ہوتی ہے، یہ اس کے حاصل کر پائیں گی اور اسی کے بل ہوتے ہیں. اور بندہ اگر سرکاری تو چھوٹے درجے کا بندہ بھی اچھا بھلا مطلب اپنی زندگی میں اس کی بہتری آ جاتی ہے. چاہے جائے کہ کوئی بندہ اچھی عہدے پہ آ جائے تو بہت فیوریبل ہے یہ بات. اور کچھ ہے ان کے بارے میں ہم آگے بڑھیں؟ یہ لگ رہا ہے کہ ان کی گھریلو زندگی ہوگی، جو گھر جس کو کہتے ہیں نا، گھر کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت وہ ہوگی، لفظ کہہ سکتے ہیں تشنگی یا محرومی. اچھا وہ یوں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے تبادلے ہوتے رہیں، ممکن تبادلے ہوتے رہیں گے اور اس بنا پر ایک جگہ ٹک کر پرسکون قسم کا گھریلو زندگی شاید انہیں اس میں کوئی دشواری ہوگی. کوئی خاص بات ہے، مطلب وہ بات بھی بری نہیں ہوتی. میں کچھ لوگوں کے انجوائے کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں، جگہ آپ کو مطلب مگر عورتوں کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے ان چیزوں میں نا. پورے گھر کے معاملات کو انہوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. بس پھر یہی کرنا چاہیے کہ اپنی سوشل لائف کو اور اپنی ڈومیسٹک لائف کو دونوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ ہم دوسرے ہمارے ویور کی طرف بڑھتے ہیں جن کا نام ہے زین سلیم. اچھا، ان کی تاریخ پیدائش ہے 23 مارچ 1989. ٹھیک ہے، اور کراچی ان کی جائے پیدائش ہے اور شام کے 6 بجے کا ان کا پیدائش کا وقت ہے. ٹھیک، اب بغیر پوچھے میں کہوں گا ان کی تاریخ ان کی ممکن 2 شادیاں ہوں. اچھا 2 شادیاں ہوں، ایک شادی غیروں میں ہو. اچھا غیروں کی نسبت سے 2 مذہب کا فرق ہوگا، چاہے وہ بنیادی طور پہ فرقے کا بنیادی فرق اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ مذہبی کا فرق ہو. اچھا، اور شادیاں 2 ہوں گی. ایک جو خاتون ہوں گی شاید ہے دوسری، وہ شاید دوسری لگ رہی ہے، ہاں دوسری، وہ عمر میں چھوٹی اور بہت تیز ترار ہوں گی. اور پہلی والی کا جو ہو سکتا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ یا مذہبی سطح پر مختلف ہو. اچھا، یہ ایک خاص بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ یہ اپنی پڑھائی اور کریئر کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کیریئر کے حوالے سے بھی اچھا بڑا مقام اور مرتبہ پائیں گے. اور تعلیم کا 5واں خانہ، پوزیشن تو اس کی نارمل سی ہے، کس معنی میں کہا جائے، یہ کچھ مجھے دشواری نظر آتی ہے. ایک ان کی جو اصل تعلیم کے نتیجے میں کسی نے کوئی چیز پا لینی ہے تو ایک محنت کر کے ایک بڑا لمبا چکر کاٹے کوئی چیز پانی ہے تو وہ چیز اگر شارٹ کٹ پر ہی اسے وہی چیز ہی مل جائے تو مقصد حل ہو گیا نا. مقصد حل ہو گیا. تو بھی لگ رہا ہے کہ یہ مالی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے ایک بڑی اچھی پوزیشن کے حامل ہوں گی اور بہت اچھی پوزیشن کے حامل ہوں گے. کہ 10ویں گھر میں جوپیٹر اور مارس ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو اس علم سے سرسری بھی واقفیت رکھتے ہیں تو وہ اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے میں کیا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. عام سننے والے اگر چلو یہ نہیں جانتے کہ 10ویں گھر میں جوپیٹر اور مارس جب ہو تو کیا ہو سکتا ہے، تو ایسے میں بہت کچھ ان کے لیے فیوریبل صورتحال ہے. مون یہ کافی حد تک توقع ہے کہ یہ انہیں سرکاری ملازمت کے سرکاری عہدہ ملنے کا چانس ہے. اس کے ساتھ بچوں کے حوالے سے تھوڑی دشواری ہوگی. اس کے ساتھ ہی کہ اعلیٰ تعلیم میں بھی کچھ پریشانی آ سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں. اس کے ساتھ اور کوئی ضروری بات بتانا چاہیے؟ بس یہ کہ مالی خوشحالی اور کافی حد تک ازدواجی خوشحالی بھی دیں دستیاب. ایک اندھے ہوگا چاہیے 2 آنکھیں. بالکل صحیح بات ہے. سب سے اچھی بات تو میں خان صاحب کے لیے 2 شادیاں والی ہوگی اور باقی لڑکوں کے لیے تو بہت بری باتوں میں سے ایک بات ہے. پتا نہیں، یہ تو لڑکے بہتر جانتے ہیں ان کے لیے 2 شادیوں والی بات اچھی ہے یا پھر بہتر یا پھر غلط ہے. نہیں، وہ 2 باتوں والی 2 شادیوں کی بات شاید ہی شاد و نادر کسی قصے میں آتی ہے. وہ تبھی لوگ کرتے ہیں ٹرائی آگے بڑھتے ہیں. پہلا معاملہ درست نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ چلو جی کچھ شاید حالات بہتر ہو جائیں، پتہ لگتا ہے اس کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بس آگے کیا اس کی نشانیوں کے بل پر پھر پتہ ہے ایسے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی ٹارچ کے بل پر تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں وہ یہ اور وہ چیزیں. بالکل بالکل.
चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आकर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहिए सितारों को बयां। विल बी राइट बैक। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेंगे। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, trained guards,
We give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it, and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं, and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. सितारों का बयां में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. इब्न कशीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे आपस में कि आदात जो होते हैं, कभी कभी नंबर्स का काफ़ी अमल दखल रहता है इन सब चीज़ों में, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? आदात जो कुदरत ने जब हम पैदा हो गए तो वो तो एक मजबूर थे और उसके ज़्यादा पैदा हो गए. आदात है वो तो एक फिक्स असर होगा आप पर, जो आपका पैदाइशी असर होगा, नंबर होगा. लेकिन अगर आप नाम जो दुरुस्त अगर उससे मैच करके रखते हैं, अगर मैच ना हो तो कम से कम दुश्मन अदद ना हो, फिर आपकी ज़िंदगी में कम से कम इतनी कबाहतें परेशानियां नहीं होंगी, मसले मसाइल नहीं होंगे कि जितने अगर कि आपने दुश्मन अदद का नाम रख लिया. जैसे किसी का अदद एक है तो उसने कहीं अगर उसके मुखालिफ अदद का अगर नाम उसके नाम का अदद बना तो साफ ज़ाहिर है कि तो साथ ज़िंदगी में खींचातानी, मसले मसाइल और दुश्वारियाँ. अच्छा, अच्छी बदी किस्मत वाले बंदे का भी अगर किस्मत उसका जायचे से किस्मत उसकी अच्छी है और हम माहिरीन देखते हैं कि भाई जायचा उसका अच्छा है और बहुत बेहतर दिखा रहा है इसकी पोजीशन को आइंदा के लिए, तो क्या वजह है? तो कई दफ़ा ये केस सामने आते हैं कि इसके नाम और तारीख का अदद आपस में मैच नहीं, ऐसा भी होता है. और इसी तरह छोटी छोटी बातें, बहुत बारीक सी बातें, ये तो कम से कम पर आप उसमें आपको इख्तियार इतना बचता है कि आप अपने नाम में अगर मुमकिन है तो कुछ तब्दीली कर दें, नहीं तो उसके नाम की तवालत में कमी बेशी कर दें. अच्छा जी. थोड़ा सा उसके साथ कुछ चीज़ लगा दें, कुछ चीज़ कम कर दें. आज लाजमी नहीं है कि पुकारे जाने वाला ही नाम हो, बस नहीं आप अपने तयन कर लें कि मेरा नाम ये है, एक नियत करके एक उसको ऑफिशियली हैसियत दे दें, तो फिर आपके असरात उस नाम के आ जाएंगे जो नाम का मजमुआ बन रहा है आपकी कोशिशों से. सही, बिल्कुल. तो ये इसका यूं है. ठीक है, तो इसी के साथ फिर अब आगे बढ़ते हैं. आगे जो हमारे दूसरे व्यूवर हैं उनके बारे में जानते हैं. फिज़ा रिजवी है इनका नाम, और इनकी तारीख़ पैदाइश है 3 नवंबर 1993. जाए पैदाइश इनकी कराची की है और दोपहर 1:30 बजे का टाइम है इनका पैदाइश का. इन्होंने सिर्फ अपने करियर और फ्यूचर के बारे में पूछा है, बाकी आप अगर शादी से रिलेटेड कुछ बताना चाहें तो वो भी चलिए. इनकी ज़िंदगी में सबसे जो गहरा असर है, गहरे मामलात हैं या सबसे ज़्यादा असरअंदाज मामलात हैं, वो इनकी बहन भाइयों के साथ या एक घर के जो छोटे बहन भाइयों के साथ, छोटे सफ़रों के साथ, इस किस्म के मामलात या लिखाई पढ़ाई से मुतल्लिक़ मामलात. तीसरे घर में इनकी सितारों का इज्तिमा है. अच्छा. तो ऐसे में यही बात वाज़ेह हो रही है कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मामलात असरअंदाज हैं वो इनकी बहन भाइयों के साथ जो ज़िंदगी गुजर रही है वो गुजरती ज़िंदगी और तीसरे घर के मामलात
تیسرا جو ہاروسکوپ کے اندر 12 گھر ہوتے ہیں، تو 12 گھر میں تیسرا گھر جو بہن بھائیوں اور چھوٹے سفر اور بچوں سے متعلق ہوتا ہے، تو وہ اس کے متعلق معاملات اس کا اچھا، یہ تو ہے. اور وہ کوئی اتنے برے نہیں ہیں، اس میں جوپیٹر ہے، سن ہے اور مرکری ہے. تو ایسے میں یہ کہ اچھے ستاروں کا وہاں پر اجتماع ہے، تو جس کے بل پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کی زندگی کی مصروفیتیں زیادہ ہیں. اب وہ بہن بھائیوں کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کیا ہوا انہوں نے، یا بہن بھائیوں کی کتابیں ہیں، یا چھوٹے سفر ان کی زندگی میں، یا لکھائی پڑھائی کے معاملات جو ہیں وہ ان کی زندگی میں زیادہ ہیں. بیرٹ کے خود ہی اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو انہیں اندازہ ہوگا. اس کے بعد یہ کہ مارس اور راہو چوتھے گھر میں کسی نئے ستارے کا موجود ہونا وہ اس بات کی علامت ہے کہ چوتھے گھر کے معاملات، خاص طور پہ جو گھریلو زندگی ہوتی ہے اور جو ایک گھر ہوتا ہے، گھر جس کے اندر رہا جاتا ہے، تو وہ گھر کے معاملات میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی ہے. پھر تعلیم کے معاملات میں بھی کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسا یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو بھی بات یہ بہتر سمجھتی ہوں گی کہ ان کے چھٹے گھر میں زحل ہے. چھٹے گھر میں زحل ہے. زحل جب چھٹے گھر میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی شدید قسم کی، سنگین قسم کی بیماری نے اپنا برل قبضہ جمایا ہوتا ہے. لازمن نہیں ہے کہ وہ بیماری نقصان بھی پہنچا دے، وہ ایک اپنی موجودگی کا اظہار ہے. آپ اس کا علاج کریں، اس کی مزاحمت کریں تو وہ بھی اس سے نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دوسرے ہمارے جو ہیں وہ ہیں شازیہ. نہیں، میں تھوڑا سا ان کے اچھا ادھر سے جتنی باتیں میں نے کی زیادہ تر مائنس باتیں کی. اچھا، کچھ اور بات بتانا چاہتے ہیں آپ؟ دوسرے کی یہ ان کے دوسرے گھر میں وینس ہے. وینس اس بات کی علامت ہے کہ یہ ان کے معاملات جو سے اچھے مالی لحاظ سے اور مجموعی لحاظ سے اور ذریعہ آمدن کا ہمیشہ انہیں سپورٹ کرے گا. انہیں زندگی میں بہتری اچھائی رہے گی. مون ان کا جو ہے ایگزالٹیڈ ہے 10ویں گھر میں، اور کیتو کے ساتھ ہے، تو یہ بھی تھوڑا پتا ان کے لیے بہت بہتر. وہاں سے تو بہت اچھی پوزیشن کا عامل ہے. مجموعی لحاظ سے ان کا جو ذائچہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ذائچہ ایک ملے جلے رجحان کا عامل ہے. ملے جلے رجحان کا عامل ہے. تو ان کی زندگی میں کوئی اتنے مطلب ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ مایوس کن کیفیت نہیں ہے. زیادہ تر امید افزا معاملات ہیں. اور انہوں نے کیریئر کے حوالے سے کہا تو کیریئر میں ہم ان کی توقع رکھتے ہیں کہ ایک مناسب اور اچھے کیریئر ان کی زندگی میں ان کا راہ تک ہے. اور اگر ہم شادی کو دیکھتے ہیں تو شادی کے لیے زیادہ موزوں وقت کب ان کی زندگی میں آئے گا؟ 2015 سے 16 کے درمیان کافی حد تک چانس ہے کہ ان کی شادی کے لیے ماحول بن جائے گا. اچھا، اور کریئر کا جو آپ کہہ رہے تھے؟ کیریئر کے حوالے سے یہ کہ کیریئر کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مل جلی کیفیت ہے، کیونکہ کیریئر کے حوالے سے ایگزالٹیڈ ستارہ ہے کہ کیریئر کے خانے میں موجود ہے، لیکن وہاں کیتو موجود ہے. کیتو جو ہے تھوڑا سا اس کے اثرات کو کچھ کم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اچھی پوزیشن ہے. یہ اس حوالے سے 2 ستارے ان کے جو کم سے کم وہ ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اب ایک اپنے گھر میں اور ایک ایگزالٹیڈ ہے. تیسرا بھی اپنے گھر میں ہے. تو یوں 3 ستارے ان کے بہت اچھی پوزیشن میں. اور ایسی پوزیشن جو ہے ایک ستارہ بھی کسی کے ذائچے میں اگر اس کے اپنے گھر میں یا ایگزالٹیڈ اگر ہوتا ہے تو اس ذائچے کے پورے کے پورے بد اثرات کو مطلب ڈھال بن جاتا ہے. تو یہاں پر 3 ستارے ان کو ایک اچھی پوزیشن آڑ دے رہے ہیں. چلیں تو، اور ویسے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس تو چلتے رہتے ہیں لائف میں، کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اب ہم آگے بڑھیں دوسرے ان کی طرف. اچھا، ان کا نام ہے شازیہ ارم. شازیہ ارم کی ڈیٹ آف برتھ ہے 26 جولائی اور 1977. سوری 26 جون اور 1977. جی جی. اچھا، ٹائم ہے ان کا 7 بجے شام کے. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد ان کی جائے پیدائش. انہوں نے پوچھا ہے میرج کب ہوگی اور اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے. رشتے آتے ہیں پر کوئی رسپانس نہیں ملتا. تو اس کی کوئی وجوہات ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ ذہنی لحاظ سے یہ بہت زیادہ تیز قرار ہیں، قابل ہیں. یہ بہت ذہین ہے. اچھا، بہت اچھی بڑی ذہین ہے. اور ان کی ذہانت جو ہے یہ مسلمہ ہوگی. جو دیکھیں سننے جاننے والے اس بات کو، اور یہ خود بھی شاید اس بات سے آگاہ ہوں گی کہ اچھی بڑی ذہین ہے. اچھی بڑی ذہین ہے، نارمل سے زیادہ ذہین ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ محسوس کرتا ہے بندہ جب ذہین بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور نزاکتوں کو
باریکیوں کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک, تو یہ بات ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ شاید کسی کو اپنا ہم پلہ نہ سمجھتی ہوں گی. اچھا, یہ جہاں پر ان کا رشتہ ہوتا ہوگا تو ان لوگوں کو یہ اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتی ہوں گی. مطلب وہ تھوڑی سی امیدیں جو ہوتی ہیں وابستہ وہ ان کے حساب سے کہ نہیں میرے حساب سے نہیں ہے اور یہ کم ہے یا میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں یا میرے مقابلے کی نہیں ہے. اچھا, تو یہ اس سوچ کی شاید ممکنہ حامل ہو سکتی ہیں. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی کوئی شادی یا شادی سے تو یقین نہیں آتا. 77 بتا رہی ہیں. 77. اور یہی مجھے یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. کبھی آئندہ انہیں توفیق ہو تو کسی پروگرام میں اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا میں نے درست کہا. اچھا, ہاں, اس کے بعد فیس بک پہ شیئر کر سکتی ہیں آپ اپنے ریویوز. اگر ابن کشیر صاحب سے آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ابن کشیر صاحب کا ای میل ایڈریس بھی ہے پیج پر, آپ وہ وہاں سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. دوسری جو انسان کی جو فطری خواہش ہے, فطری اور مرد عورت کی فطری خواہش ہے, اس کی ان کے اندر حد درجہ شدت ہے. اب وہ شدت بھی شاید ان کے لیے کسی حوالے سے کچھ پرابلم کھڑی کر رہی ہو. ایک یہ مسئلہ بھی ہے. اس کے ساتھ یہ کہ ایک دنیا میں اچھی پوزیشن پائیں گی, اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گی, پہنچی ہوں گی بلکہ موجود ہوں گی, اس پہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ذائچہ ملی جلی کیفیت کا حامل ہے. اور سب سے مہم بات کہ کسی کا اگر دماغ عطارت صحیح ہے تو بس سب کچھ بگڑ جائے, کسی کا عطارت نہ بگڑے. تو ان کا عطارت اچھی پوزیشن میں ہے. عطارت کے بل پہ امید کر سکتی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہوں گی, بہت سے معاملات کو درست کیا ہوگا. ان کا جو ہمت, جرت, طاقت کا نمائندہ ستارہ ہے مریخ, وہ بھی اچھی پوزیشن میں اپنے گھر کا مالک ہے. تو اس کے بل بوتے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان دو خوبیوں کے بل بوتے پر انہوں نے زندگی میں کافی محرومیوں کا ازالہ کیا ہوگا اور ان پہ قابو پا لیا ہوگا. تو اس حوالے سے اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, نعمت ہے. دیکھ لیتے ہیں, ٹرائی کے تو بھی دیکھ لیں. اگر اللہ کرے کہ 2019 میں جا کر جو 5-6 سال کی بات ہے, لیکن پھر بھی خواتین تو ویسے پھول کی مانند ہوتی ہیں اور پھول کھلنے کی مدت محدود ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سدا بحال رکھتے ہیں. آپ نے ایک اچھی خبر تو انہیں دے دی نا, انہیں امید رکھنی چاہیے. اس سے پہلے بھی اسباب بن سکتے ہیں. وہ ٹرانزٹ ستاروں کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن اور اس کے علاوہ وہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے. کوئی وظائف بھی ہوتے ہیں, کچھ پتھروں کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو اس سب ایک کمبینیشن کے ذریعے. تو ان کا کون سا اسٹون ہے؟ ان کے لیے جو موزوں اسٹون ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اچھا, انہیں اسٹون پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح فرق پڑ جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ لیسینیا نام کا جو پتھر ہے وہ استعمال کریں تو شاید کچھ یقیناً اثرات واضح ہوں گے. لیسینیا نام کا پتھر جو ہے وہ استعمال کرے تو. اچھا, پتھر کی جو بیس ہوتی ہے وہ چاندی کی بھی ہوتی ہے, سونے کی بھی ہوتی ہے, بہتر کون سی رہتی ہے؟ مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں. لوہا بھی ضروری ہے. صحیح. آپ انگوٹھی میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں. پیتل بھی, یہ 7 دھاتیں جو 7 ستاروں سے منسوب ہیں. اچھا. اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. صحیح. تو اگر جیسے سن ہے تو سن کے لیے آپ کو عام طور پر سونے کا استعمال اس میں ہوتا ہے. کہ سن سے متعلقہ پتھر استعمال کرنا ہے یا سن کے لیے آپ نے کوئی یعنی یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا سونے کی چاندی انگوٹھی میں اس کو. اچھا, مون کے لیے کون سا ستارہ؟ مون کے لیے چاندی ہوتا ہے. مون کے لیے چاندی ہوتا ہے. اس سے ایک چیز ہوتی ہے پارا تو نہیں استعمال ہو سکتا, لیکن میں سے ایک اور چیز سکہ, اسے اردو میں سکہ ہی ہے, ویسے اس میں شاید پیوٹر کہتے ہیں, انگلش میں شاید ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نام ہو. وہ عطارت کے لیے اس طرح اور بھی دھاتوں کے پھر مجموعوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. 2 دھاتوں کا مکسچر, وہ اس طرح کے مطلب کمبینیشن بنائے جاتے ہیں. ٹھیک. جن کے ذریعے تو ان کا تو لاسینیا تھا میرے خیال سے.
تو آپ وہ پتھر استعمال کر کے دیکھیں اور اپنے کشیر صاحب کی باتوں پر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں گی تو اچھا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر بریک سے واپس آ کر کچھ اور باتیں جانیں گے اپنے کشیر صاحب سے. تو اسٹے ٹیونڈ ٹو دی لائف ٹی. My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे घर में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया. मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क किया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ. और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए. तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी. तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और वो मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है. जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ. जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है. उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है. आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का यूज आ जाए. उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है. अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं. और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है. और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं. गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़. Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई. It's started from 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and
safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train cards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it, and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं, and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. आपको शामिल कहती हूँ अपने शो सितारों का पैगाम में. तो अच्छा सर, हम नाम के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कुछ, कि नाम का किसी पर्सनैलिटी पे असर होता है या नहीं? नाम का असर दो मानों में होता है. एक तो उसके मानी के असर से, लेकिन उससे भी ज़्यादा शिद्दत से जो असर होता है उसके जो आदात का निचोड़ होता है. अच्छा. आदात की कीमतें होती हैं, जैसे मोहम्मद के मीम के 4 और ए के 8 और दाल के 4, इसकी ये आदात की कीमतें मुकर्रर हैं. दुनिया की तमाम जो मतलब इस उलूम से वाबस्ता तहजीबें, अंग्रेज़ी मुतादात, चाइनीज़, हिंदी, अरबी, तो सब में आदात की कीमतें मुकर्रर हैं. और वो आदात की कीमतें वाज़ेह तौर पर उन्हें एक दर्जाबंदी से वाज़ेह होता है कि इसके क्या असरात हैं और क्या नुकसानात हैं या क्या मामलात हैं या क्या अच्छे असरात हैं. कभी कभी होता है ना कि बच्चे का कोई नाम रख देते हैं कि माँ बाप को पसंद है और ये रख दिया, मगर वो थोड़ा सा बीमार रहने लगता है, तो फिर उसके बाद यही सलाह दी जाती है कि नाम बदल कर देखो, हो सकता है नाम भारी हो रहा हो या फिर नाम सूट नहीं कर रहा हो. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन इसमें हम लोग अक्सर खाली नाम से नाम तब्दील करें तो लाजमन नहीं कि बेहतरी आए. हमें ये देखने की ज़रूरी है कि जैसे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि फिर आप किताबों के जरिए किसी जानने वाले से जो उससे इल्म में थोड़ी बहुत महारत या वाक़िफ़ रखता हो, उससे मालूम कर सकते हैं कि भी इसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से फलां तारीख को पैदा हुआ. जैसे मैं 14 जून को पैदा हुआ, तो 14 जून का पूरे साल और सदी का तो लगाने की जरूरत नहीं है. 14 का मजमुआ बन गया, 9 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए. 14 पे नहीं, 4 और 1 5, मेरा अदद 5 है. अच्छा. तो अब मुझे 5 अदद ही के मतलब नाम रखना चाहिए. सही. या 5 से मतलब ये नहीं कि जो दोस्त अदद हो वो हद से मतलब वो मजबूरी का आलम है, तो आप लाजमन बिल्कुल वही अदद रखें जो आपकी तारीख पैदाइश का अदद है. तो फिर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आपकी बदकिस्मती का भी अजाला हो जाएगा. और अगर आपने इस बात की मुखालफत की, आपके नाम के मामलात में लापरवाही की, तो आपकी अच्छी किस्मत है तो वो भी आपको थोड़ा सा शायद इतना फ़ायदा ना दे. ऐसा भी हमने देखा है. मैंने ये इस बात में जो भी देखा है, एक कुदरत के कारखाने में बड़ी बारीक सी नाजुक सा काम हुआ. बिल्कुल. अच्छा, कुछ लोग कुरान पाक में से भी वो निकलवाते हैं, लफ्ज निकलवाते हैं कि भाई इस लफ्ज से नाम रखना चाहिए. वो भी तरीका है, लेकिन वो तरीके को हम देखें ना, वो कोई बाज़ाब्ता हम उसको कह सकते हैं कि एक सुन्नत या शरई तरीका तो नहीं, हम उसकी लाजमन उसकी पैरवी करें. वो एक अकीदतन इस तरीके को इख्तियार किया जाता है, लेकिन उसमें भरपूर तरीके से आपको वो मकासद हासिल नहीं कर सकते. उसमें किस्मत से आपको अच्छा ही मैचिंग नाम आपके हिस्से में आ जाए और हो सकता है कि वो मुखालिफ नाम आ जाए. तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इस्लामी नाम रखें
لیکن ناموں کی ہزاروں ناموں پر مشتمل کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو پورے کے پورے تفصیل دیتی ہیں کہ بھائی یہ کون سی عادت کے نام ہے، یہ کون سی عادت کے نام ہے. تو اس کی مدد سے آپ آرام سے مطلب اپنے بچوں کا نام درست نام رکھ سکتے ہیں. اور یوں بڑی آسانی کا ماحول بن گیا، نیٹ سے لے سکتے ہیں آپ. صحیح، بالکل صحیح، بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ صرف نام اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نام کے عدد اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو نام رکھ رہے ہیں وہ نام کی حقیقتاً معنی جو ہوں معنی غلط ہوں. صحیح، اس بات کا بھی خیال کرنا ہے. بالکل یہ نہ ہو کہ آپ عدد اس کا عدد حاصل ہو رہا ہے، وہ آپ کو میچنگ عدد حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کی جو معنی ہے وہ غلط الٹے ہیں یا غلط ہیں. تو یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے. ایسا بھی ہے. تو اس حوالے سے جیسے کہ ایک حدیث کے حوالے سے نام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ایک بچی کو ساتھ لے کر آئے تو معلوم کیا اس کا نام کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کا نام آسیہ ہے. بولا نہیں، اس کا نام آسیہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ آسیہ کا معنی ہے گناہ گار. آس گناہ، آسیہ گناہ گار، تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب آسیہ کا اس میں دو معنی ہیں، عین الف آ سواد سی یہ وہ آسیہ الگ ہے اور الف مدہ اور سین یہ ہے وہ الگ ہے. اچھا، یہ تو صحیح والا کون سا ہوتا ہے؟ الف مدہ والا؟ ہاں الف مدہ والا صحیح ہوتا ہے کیونکہ عربی کے لفظ آسی آس معنی ہے گناہ کے معنی میں جب آئے تو گناہ وہ آس تو اس سے بنتا ہے. آسیہ یہ جو عین الف آ سواد یہ اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی باتیں بھی ہیں وہ یوں ہیں. صحیح. تو ان سب چیزوں کا بھی پھر خیال رکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے 2 ویورز اور رہ گئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کچھ پتہ کرنا ہے. تو وہ ہے، پہلی ہے وجیہہ فاطمہ. وجیہہ فاطمہ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 5 جولائی اور 1991. ان کی جائے پیدائش ہے کراچی اور ٹائم ہے ان کا رات کے 9:10. انہوں نے اپنی وہی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا ہے اور فیوچر میں کیا کیا چیزیں ہیں ایسی جن کو انہیں امپورٹینس دینی چاہیے اور کریئر کے بارے میں پوچھا. کیا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شادی ہو چکی ہے ان کی؟ نہیں، انہوں نے صرف اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا ہے. شادی ہو گئی ہے اس بات کا نہیں ذکر کیا. ممکن ہے ایسے کیفیت بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی شادی 9 سے 10 کے درمیان ہو گئی ہو. اچھا. کیونکہ ٹائم کا فارمولا ہے وہ ان پر اس وقت پورا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوئی تو الگ بات ہے، وہ آگے کا زیادہ ٹائم بنے گا. آگے کے بعد ٹائم کافی لیٹ میں ہو جائے گا. اچھا لیکن اگر اچھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شادی شدہ زندگی ایک اچھی بہتر خوشگوار بہت بہتر یہ ہے کہ خاوند کی نسبت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا تیز ترار یا اس پہ یوں ہو جاتا ہے کہ گھر میں ٹینشن پیدا کرنے والا بندہ. یہ وہ ایک تھوڑی سی قباحت موجود ہے. یعنی وہ بندہ بہت زیادہ تیز ترار ہوگا. تو یہ بات تھوڑی سی پریشانی بن جاتی ہے. تو اس میں اس کے ساتھ ہینڈل کر لیتی ہیں عورتیں، کرنا چاہیے انہیں بھی. اور کیا کہتے ہیں اپنی اس سے خلوص سے محبت سے. اصل میں پرانی عورتیں بنا رہی نا. اصل میں اس وقت تمام عورتیں زیادہ تر انڈین چینل اسٹار پلس والی ہیں. اب وہ اسٹار پلس نے پورے معاشرے کو ہمارے کو ایسا مطلب متاثر کر دیا ہے کہ وہ کلو کلو سونا پہنے ہوئے امیٹیشن جیولری ہیرے کے طور پر. حالانکہ انڈیا کے خود کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کتنی سال اس طرح تو رہ بھی نہیں سکتے. کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر. بالکل بیان سے باہر ہے. کتنی بدترین زندگی وہاں کی خواتین اور وہاں کی بیوی کے جس طرح کے ان کے ڈرامے عکاسی کرتے ہیں ان کے کلچر کی وہ بالکل اس سے الٹ ہے. اچھا وہ صرف ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے اور ہمارا پورا سسٹم اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ بڑے محل نما. اچھا وہ محل جو بنائے ہوتے ہیں سیٹ ہوتے ہیں سارے. بالکل. اب اس میں میڈیا کے جو ماہرین ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنا کے اتنی سی بات ہوئی لمبا 200 قسطیں 400 قسطیں 500 قسطیں اور وہ کیمرے کا مختلف جو فنکشن ہے ایسا کر کے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا. اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ سچ ہے. تو پاکستانی ڈرامے کتنے سبق آموز ہوتے ہیں اور کم از کم ہمارے کلچر کی عکاسی تو کرتے ہیں. کلچر کی عکاسی کرتے ہیں. اور اس سے قبل جو ہمارے پاس شاہکار ڈرامے جو پی ٹی وی کے تحت بنے ہیں اور اس کے بعد وہ بڑے سرمایہ ہے ہمارے پاس. سرمایہ ایسے نزاکت اور فن کا وہ مجموعہ تھے
کہ کیا باتیں ہیں. اچھا یہ باتوں ان باتوں کا نتیجہ نکل کے لوگوں کی, لڑکیوں کی, عورتوں کی, اچھا مرد بھی گلیمر زدہ ہو گئے, وہ بھی اب یہ سیرت نہیں دیکھ رہے, وقت وہ دیکھ رہے ہیں بس ایک پرکشش خاتون کی تلاش میں ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح مردوں کا بھی, عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب کے سب ایک یعنی بہترین قسم کے زنانہ ٹائپ کے مردوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, وہ اور وہ ساتھ میں ہوتی ہیں کہ نہ وہ ساس ہو, نہ نند ہو, نہ دیور ہو, نہ کوئی اکیلا گھر ہو. وہ اس قسم کے معاملات کے جب لوگ شکار ہوتے ہیں تو ان خواہشات کا شکار ہوتے ہیں. جب عملی صورت سامنے آتی ہے ملنساری ختم ہو جاتی ہے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے, پھر بات کچھ ہوتا ہی نہیں. بس تو یہ جو جس قسم کی ایک تصوراتی قسم کی غلط قسم کی سوچ لوگوں نے اپنا لی ہے ڈراموں اور میڈیا کے بل پر, تو اس کے نتائج معاشرے میں بری طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے حقیقت پسندی میں جانا چاہیے. حقیقت پسندی کے لیے ہم شدت پسند طالبانائزیشن انداز میں نہ سوچیں, لیکن بہرحال کم سے کم نارمل سی تو اسلامی سوچ کے حوالے سے دیکھیں نا, تو اس سے بھی اگر نہیں سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے تباہی ہے. پھر اس تباہی کے نتیجے میں یہی ہے کہ جی لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور لڑکے بولتے ہیں کہ چھوڑو یہ رزلٹ پالتے ہی نہیں ہیں, ویسے ہمیں کیا بولتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی, 2 لڑکیاں, ان کی 4 بہنیں ہیں, اور اسی طرح دوسرے گھر میں 4 بہنیں ہیں کسی کی 2 بھائیوں کی, تو وہ ہر دونوں 2 لڑکے یہاں کے 2 لڑکے وہاں کے رک گئے. کس بات پہ رک گئے کہ بھائی جب تمہاری بہنوں کی شادی ہوگی تب ہم کریں گے. اچھا وہ ان کی جن سے 4 بہنوں سے شادی ہونی تھی یا 4 لڑکیوں سے, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بیٹھی, پورا سسٹم ایک جام ہو گیا. پورا سسٹم جام ہو گیا. وہ آئیڈیل کی تلاش میں سب مارے گئے. ابھی ایسے ہی کیسی دھیان میں مجھے نظر آتی ہے ان کی کہ یہ ابھی انہیں جو شور ملے گا وہ یوں ہی ہوگا کہ ابتدا میں یہ مطلب مالی لحاظ سے بہتر ہوگا, اور مالی بہتری بہت اچھی نظر آ رہی ہے ان کی شوہر کے حوالے سے, ازواجی زندگی کے حوالے سے. خود ان کی اپنی شخصیت میں یہاں سے کہنے میں کسی حد تک مجھے تسلی ہو رہی ہے, یا میری بات کہنے میں مجھے وزن محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ اتنی زیادہ گلیمر یا چارمنگ نہ ہو. ان کی شاید نارمل یا ہلکی پھلکی, یا یہ اردو الفاظ میں کہتے ہیں واجبی, ممکن اتنی ہی ہو. اور کچھ ان کا کریئر سے ریلیٹڈ کچھ بتا دیجیے. کیریئر سے ریلیٹڈ ہم کہتے ہیں, کیریئر کے حوالے سے میں کوئی خاص اچھی بات مجھے فوری طور پر نظر نہیں آتی کہ میں کوئی کیریئر کے حوالے سے, جیسے میں گزشتہ ساتھیوں اور گزشتہ لوگوں کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا اس حوالے سے, ایسی کوئی بات مجھے فوری طور پر نظر نہیں آ رہی کہ میں کہہ دوں. تو کیریئر کے حوالے سے شاید خود بھی دلچسپی نہیں رکھتی اور اتنی کوئی خاص کوشاں نہیں ہے. صحیح. ہاں یہ مطلب وہی بس شادی کی زندگی میں جو 3 خانے سب سے زیادہ اہم ہیں. سب سے بڑھ کر شادی, گھریلو زندگی, ازواجی زندگی, دوسری زندگی جو ہوگی وہ ہوگی. یہ ممکن ہے کہ انہیں کوئی وراثت میں ماں باپ کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے کچھ حصہ مل جائے, کوئی دولت کی شکل میں, کچھ سرمایہ کی شکل میں, موویبل یا موویبل کوئی چیز مل جائے, وہ ایک واضح چانس ہے. اور کچھ بتانا چاہیں گے ان کے اس میں؟ یہ تھوڑا پتہ کسی حوالے سے ممکن ہے یہ ان کے خرچے اور آمدن کے تناسب ان کے اطلاعات سے کنٹرول سے باہر ہوگا. وہ یوں ہوگا کہ یہ ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں مقروض رہنے کا چانس ہے. اور مقروض رہنے کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی کسی سے قرض مانگے گی انہیں ایک دم سے مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہمارے دوسرے ویور کی طرف. ان کا نام ہے احمر علیم. احمر علیم صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 26 جنوری 1990. پیدائش ان کی کراچی کی, اور ٹائم ان کا دوپہر کے 1:30 بجے کا ہے. احمد نے کچھ اتنا خاص پوچھا نہیں ہے, تو ویسے ان کے بارے میں تعلیم سے ریلیٹڈ یا پھر کریئر سے ریلیٹڈ بتا دیں. باہر جانے کے اس سے باہر جانے کے حوالے سے کافی حد تک بڑے زبردست چانس محسوس ہو رہے ہیں, اور ان کی زندگی میں لگتا ہے کہ باہر جانے کے حوالے سے کچھ بار بار سلسلہ رہے گا. اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی زندگی میں مذہب, باہر جانا اور قسمت کے معاملات کا کوئی خاص ایسا کمبینیشن ہوگا
जो हमेशा अंदर यही सबसे ज़्यादा, क्योंकि 9वें घर के अंदर तमाम सितारे वही मौजूद हैं, 4 सितारे मौजूद हैं, तो यूँ लग रहा है कि इन्हें इन मामलों से रोज़ वाबस्तगी होगी, मजहबी मामलों से, सरकारी मामलों से, और सरकारी के साथ साथ सफ़र के हवाले से ये ज़िंदगी में इनकी ये ख़ास चक्कर चलता रहेगा। मार्स, सैटर्न, मरकरी 8वें घर में वो मौजूद हैं, तो मुमकिन तौर पे ये भी ख़तरा है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह भी किसी शक्ल में छोटे छोटे हादसा भी इन्हें पेश आने का इम्कान नज़र आता है। लाजमन नहीं कोई जानलेवा ही हो, लेकिन ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सो कहते हैं एक्सीडेंट प्रोन, वो बार बार उन्हें मतलब नहीं छोटे मोटे हादसा पेश आते रहते हैं, तो ऐसी इम्कान ही चांस इनका है। वो भी हाथ के प्रिंट भी आया करें हमें अगर नेट के ज़रिए, तो और ज़्यादा बात ज़्यादा मतलब कहने की बिल्कुल सही। तो और इनकी कुछ शख्सियत के बारे में बताना चाहेंगे? शख्सियत के बारे से एक बात ये लगती है कि ये इनके जो वालिद साहब थे कोई ख़ास, मुझे यूँ लग रहा है कि अगर ये टाइम टेबल जितना डेटा दुरुस्त है, तो ये भी हो सकता है कि ये इनके वालिद एक सेल्फ मेड शख्स हों। अच्छा। उन्हें पीछे से ख़ानदानी तौर पर कोई अच्छी पोजीशन के हामिल ना हुए, उन्होंने अपनी मेहनत से जो कुछ किया हो और उसके बलबूते और अपने आप को कुछ अपने आप को एडजस्ट किया हो, और इसी तरह ये भी मुझे लगता है कि एक कशमकश और जदोजहद से गुजर कर ये आगे बढ़े हैं या बढ़े आगे। सही, बिल्कुल। और माली लिहाज से इनकी मखसूस किस्म की हल्की फुल्की बेहतरी एक लगातार जारी सारी रहेगी। अच्छा, इनका स्टोन बता दीजिए। अगर ये पुखराज इस्तेमाल करें तो और इनके मामला बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। कौन सा पत्थर? पुखराज, हम उसे येलो सफेद कहते हैं अपनी, लेकिन दरअसल पुखराज यूज़ करने को कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। पुखराज इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और मामला कुछ दिया जाएगा। चलें जी, नगशीर साहब ने आज बहुत सारी बातें बता दी सबके बारे में, और जाहिर है कि कुछ नेगेटिव बातें भी हुई, मगर मायूस ना हुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीदें रखें, कि ताकि आप अच्छी उम्मीद रखेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ शो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि ये हफ्ता हमारा अच्छे से और सुकून से गुजर जाए, हिफाजत से गुजर जाए, और पाकिस्तान को हमेशा याद रखा करें अपनी दुआओं में। आज जैसा कि शो के शुरू में मैंने कहा था कायद-ए-आज़म की बरसी है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी फातिहा ख़्वानी कर दें तो क्या बात है जी। बाबाए कौम है वो, तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, और ये अज़म करें कि हम जिस पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, कम अज़ कम पूरी तरह नहीं तो अब थोड़ा बहुत ही सही अपना कोई पार्ट प्ले कर दें, अपना रोल प्ले कर दें उस जैसा पाकिस्तान बनाने के लिए। तो बस इसी बात के साथ आप सबसे इजाज़त लूँगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।